میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے، والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے میرے مدینے والے کی شان ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں، اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگ دستی مٹتی ہے نسلوں سے۔ فاتحہ کا عمل ہے، پڑھیں، فاتحہ نور ہے، اور فاتحہ کے پڑھنے سے برکتیں خیریں ہیں۔ فاتحہ شفا، فاتحہ وفا، فاتحہ راحت، سورۃ فاتحہ رحمت، سورۃ فاتحہ ہدایت، سورۃ فاتحہ اسم اعظم، سورۃ فاتحہ مشکل کشا، سورۃ فاتحہ حاجت روا، سورۃ فاتحہ رہبر ہے۔ پر جب کھانے کے دوران پڑھیں گے، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے لذتوں میں کھو کے تو نے میرا نام یاد نہیں، تجھے میرا نام یاد ہے، تو نے میرے نام کو اپنی محبتوں میں غالب کر لیا، لذتوں اور کھانے کی چاہتوں میں کھو کے تو نے میرے نام کو کبھی بھولا اور پڑھا، ہمیشہ یاد رکھا۔ فرشتے یہ کام کر نہیں سکتے، فرشتے کرتے تو اللہ کہتا تمہیں لذتیں میں نے دی ہی نہیں، یہ انسان کے پاس ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے فرشتوں آؤ، اس سورۃ فاتحہ کی تاثیر اس کو دو کھانے کے دوران، اور کھانے کے دوران جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کو شفا کی تاثیر ملتی ہے، اس کو راحت کی تاثیر ملتی ہے، مشکل کشائی کی تاثیر ملتی ہے، حاجت روائی کی تاثیر ملتی ہے، برکتوں کے خزانے، دولت کے خزانے ملتے ہیں، عزت آبرو ملتی ہے۔ اور وہ کھانا کینسر نہیں بنتا، ہیپیٹائٹس نہیں بنتا، گردے فیل ہونے کا ذریعہ نہیں بنتا، ہائی بلڈ پریشر نہیں بنتا، گیس بادی تبخیر قبض اور بواسیر نہیں بنتا، پیٹ ویٹ بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنتا، لا علاج بیماریوں نہیں بنتا۔ وہ کھانا راحت بنتا ہے، وہ کھانا شفا بنتا ہے، وہ کھانا عطا بنتا ہے، وہ کھانا عبادت پہ لگتا ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت اللہ کے نور پہ لگتی ہے، کملی والے کے سرور پہ لگتی ہے، چوکٹ مصطفیٰ کے ساتھ درود پاک پڑھنے پہ لکھتی ہے، اور محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبتوں میں لگتی ہے۔ وہ کھانا جس کھانے کے اندر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میرا یہ عمل اکابر سے ثابت ہے، ہمارے اصل اکابر ہیں، اگر اکابر سے ہٹ جائیں گے خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ ہاں، المحند علی المفند میرے اکابر کے خاص کتاب ہے جو میری زندگی کے لیے رہبر و مشعل ہے، یہ عمل ان سے ثابت ہے، ثابت ہے۔ کہتے ہیں میں کیا فائدہ پہنچا بیٹھے بیٹھے بتاؤں؟ کہتے جو آپ نے بتایا نا وہ سب چیزیں حاصل ہوئیں، اور ہر کھانے کے دوران پڑھتا ہوں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو ساری چیزیں آپ نے بتائیں مجھے حاصل ہو گئی ہیں۔ اور کون بتائے گا کس کو کیا ملا؟ جی جب سے یہ شروع کیا بلڈ پریشر ختم ہو گیا۔ ارے یہ بلڈ پریشر تھوڑی بتا رہا، میرے پاس پوری دنیا، میرے سبسکرائب جو ہیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ نکل گئے ہیں، اور لائکس 64 لاکھ سے زیادہ نکل گئے ہیں، اور فیس بک کی ریچ ہر مہینے 7 سے 10 کروڑ ہے۔ تو کیا خیال ہے میرا عمل جو ایک بتاتا ہوں اس کی آؤٹ پٹ بتانے والے تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ تھوڑا بتا رہے ہیں، کہتے میرا بلڈ پریشر ختم ہو گیا۔ جی کہتے میرا دسترخوان اللہ نے وسیع کر دیا، کیونکہ سورۃ فاتحہ رزق کو کھینچتی ہے۔ جی کہتے میری الرجی تھی، الرجی ختم ہو گئی، وضو نہیں ہوتا تھا، وضو نہیں رہتا تھا، فصل نہیں ہوتی تھی، کہتے میری فصل نہیں ہوتی تھی، ابھی میں نے شکر کندی 4 لاکھ کی بیچی۔ مجھے تو چاہیے تھا یہ وظیفہ سندھ کے جنگلات میں تھکے کھاتے کھاتے میں تو کسی کو ایسی کو دے جاتا، کہتے بیٹا کان ادھر کر، یہ وظیفہ ہے، کھانے کے دوران 7 دفعہ بیٹا سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اور بیٹا ایک بات ادھر یاد کرنا، اگر عادت نہیں بنی، عبادت نہیں بنی، کھانے کے بعد بھول گیا کھانے کے درمیان، تو کھانے کے بعد پڑھ لینا، پڑھتے رہنا، ایک وقت آئے گا کھانے کے دوران بھی یاد آ جائے گی، بعد میں قضا کر لینا، ایک وقت آئے گا کہ کھانے کے دوران بھی یاد آئے گی۔ سورۃ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 آیت کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 30واں پارہ پڑھتا تھا استاد جی سے، 30واں پارہ 78 کی بات ہے، غالباً 78 کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی، فرمانے لگے
یہ جب محسوس کرو کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا تم کسی کی نظر توڑنے کے لیے، تو اس وقت ایسا کرو، اس آیت کو 3 بار 7 بار یا 9 بار فرمانے لگے مجھے طارق پتر دیکھو میں انہی تاثیر اتنی دیندہ پیا ایک دفعہ پڑھ سے تو 30 ادھیکار لگ سیا من جلال میں تھے، بڑے نیک آدمی تھے، درویش تھے، استاد جی نظام الدین صاحب، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا، بہت نیک تھے۔ کہتے پتر ایک دفعہ پڑھے گا تو بس تیری تاثیر ہی تاثیر ہے، اور اللہ کا ولی اگر کبھی جلال اور کمال میں بیٹھا ہو اور منہ سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ قلم، آیت نمبر 51 اور 52، 51 52، اور یہ آیت اصل میں اتری تھی میرے آقا کملی والی کے اوپر نظر بد لگانے والے نے، ظالموں نے باقاعدہ پوری اپنے قریش میں جتنے بھی کفار تھے ان کفار میں مشہور نظر لگانے والے جمع کیے کہ آؤ اس محمد پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر لگاؤ اور نعوذ باللہ ان کو برباد کر دو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے آقا کملی والے کے ساتھ تو براہ راست اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی چھاؤں تھی، اور اللہ نے یہ قرآن کی پھر آیت اتاری کہ میرے حبیب انہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، استاد عبدالعزیز صاحب، تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے وہ بیٹھ کے نا میرے کان مروڑتے تھے ایسے آہستہ آہستہ، اور کچھ باتیں کرتے، کان مروڑتے ہوئے باتیں کرتے تھے۔ میں ہوں گا کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کا غالباً۔ ان کی ایک بات یاد آئی مجھے آج بڑے عرصے کے بعد، شاید میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ان بیش معاف کرے۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں، 1971-74 میں ان کا وصال ہو گیا۔ ایک بستی کے رہنے والے تھے، والد کہتے تھے بکریاں چرا، جانوروں کا گھاس کاٹ، ان کا گوبر اٹھا۔ ان کو علم پڑھنے کا شوق تھا، علم پڑھنے کا شوق تھا۔ وہاں ایک صاحب علم تھے، ان کے پاس یہ جاتے اور جا کے ان سے علم پڑھتے، سبق لے آتے، پھر سارا دن بکریاں بھی چراتے، سبق بھی یاد کرتے۔ بہت غریب تھے، کبھی کبھی بکری ادھر ادھر بھاگ جاتی، کیونکہ اس لیے سارے انبیاء کو بکریاں چروائی گئیں۔ بکری بھاگنے والا جانور ہے اور بھیڑ بیچاری سر نیچے ہوتا ہے، تو پھر والد مارتے بھی تھے، سزا بھی دیتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ یہ باتیں میں نے ان سے خود سنی۔ کہتے میں علم پڑھ گیا، علم پڑھتے پڑھتے آخر والد نے اجازت دے دی، اچھا تیرا اتنا شوق ہے تو پڑھ، والد کی اجازت۔ پھر میں شہر آ گیا، پھر میں نے مرغیاں رکھ لیں، ان کے انڈے ہوتے تھے، انڈے بیچتا تھا، کچھ مزدوری کرتا تھا، کوئی نوکری کرتا تھا۔ پھر یہ ساری چیزیں کر کے میں نے گھر پالا، بچے بھی بہت سارے تھے، وہ نظام بنایا۔ کہا کہ مجھے ہمارے ایک درویش تھے، انہوں نے بڑے حضرت جو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پر شریف کے بڑے بزرگ تھے، ایک دفعہ میں چھوٹا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بزرگوں کو ملنے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ کسی کو بتا رہے تھے، بس میں نے سن لیا، ان کی کوئی نہ اجازت تھی نہ میں، وہ کسی کو فرما رہے تھے کہ فقیرہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کی بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ صبح شام پڑھ کے، تو فرمانے لگے کہ یہ سورۃ اخلاص 2 تسبیح پڑھ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا ان کی روحوں کو ہدیہ کیا کر، اور دعا بھی فرما دی ہاتھ اٹھا کے۔ کہا کہ میں نے یہ بات سن لی، ان درویشوں سے یہ سن لی کہ بس بڑے ہیں، بڑوں کی زیارت کے لیے گیا تھا، بڑے حضرت کی زیارت کے لیے۔ اس کے بعد زمانے طالب علمی میں، اچھا ان کا ذوق علمی تھا، عملیات، وظائف، تسبیحات کا ذوق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے دعا کریں۔ مشہور تھے، لوگ ان کو پیچھے پیچھے تلاش کرتے تھے۔ پھر ان کی ملازمت سکول میں ہو گئی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو سکول میں بھی لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے، فرماتے تھے میں جس کی تنخواہ لیتا ہوں تنخواہ کے دوران ملاقات نہیں کروں گا، کھڑے رہو، چھٹی ہوگی پھر میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ دعا فرما کے کہتے تھے کہ اگر میری دعاؤں کو پانی دینا ہے اور میری دعائیں اگر قبول کرانی ہے تو دیکھو میں جو عمل بتاؤں گا اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر میری دعاؤں کو تم نے پانی نہ دیا اور میری دعاؤں کو قبول نہ کروایا پھر جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو چھوڑ دینا۔ یعنی اگر قبولیت کا راز چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ یقین یعنی عمل ہوتا تھا۔
یہ میں نے ان سے سنا کہ یہ وہ بتاتے تھے، دعا فرماتے تھے. اور ایک دفعہ میں نے عجیب بات سنی، چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، فرمانے لگے میں نے خود سنا، ماننے لگے کہ بھائی دعا تو میں کرتا ہوں ان کی تسلی کے لیے، اصل میں دعاؤں کے لیے کہتا ہوں حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو. ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرات میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ کو یہ اعمال کا ہدیہ کرے گا اور میں بھی آپ کے لیے ہدیہ کرتا رہتا ہوں. فرمانے لگے میں بھی ان کو ہدیہ کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی الیک سلیک تو ہو، کوئی ہدیہ کے ساتھ بندہ جائے منہ کھاوے آپ شرماوے، کوئی الیک سلیک تو ہو. ہم ہدیہ ہی نہیں کرتے بڑوں کو اعمال کا. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤ، سوٹ لے جاؤ، کوئی مرغی لے جاؤ، کوئی چیز لے جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پیر صحیح آسے تھے میٹھا چاول کھاتے ہیں، یعنی پیر کے پاس آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آنا. دنیا میں رواج ہے مال کے ہدیے کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اعمال کا ہدیہ بہت بڑی بات ہے. اچھا مال ختم ہونے والی مٹنے والی چیز ہے، اعمال کبھی نہ ختم ہونے والی چیز. فرمانے لگے دعا تو میں کہتا ہوں تسلی کے لیے کرتا ہوں، اور ان حضرات سے کہتا ہوں. کن سے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا. ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں. جیسے اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں والی نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے مجھے بھی اللہ بیٹوں والی نعمتوں سے ان کو بھی نواز دے. دعا کر دیتا ہوں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل آیا تھا میرے پاس، سائل آیا تھا میرے پاس، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں نے سخیوں کے در کے حوالے اور سخیوں کے حوالے کر دیا. ابراہیم سے بڑا سخی کون؟ ایسے سخی تو تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جس دن مہمان نہیں ہوتا تھا اس دن گلیوں میں پھر پھر کے مہمان ڈھونڈتے تھے. میں کتنی بڑی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد کی بات ہے، وہ میرے بھی بزرگ ہیں، کہ میں سخیوں کے حوالے کر دیتا ہوں. میرا در تو خالی ہے، سخی ہے، شہنشاہ ہے. اور یہ جو میں نے اولاد کا عمل بتایا، وظیفہ بتایا ہے، سب کو اجازت ہے. اس کو میں نے بے شمار اپنے میرے پروگرام ہوتے ہیں ٹیلی فون کے، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں سوشل میڈیا ٹی وی کے، اسے میں بتاتا ہوں. بے شمار لوگوں نے مجھے رزلٹ نتائج دیے. کہنے لگے آپ 19 میں آئے تھے، 2019 میں. میں ایک دکان پہ ملازمت کرتا تھا چھوٹی سی، اور خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ ملازمت کرنے والا دکاندار جو ہے وہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دے، یا وہاں دن رات مسائل ہی مسائل تھے، مشکلات ہی مشکلات تھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں. آپ نے مجھے 2 چیزیں بتائی تھیں، ایک 129 بار سورت کوثر، اور ایک سارا دن چلتے پھرتے سورت قریش. منظر کیسے بدلا اس نے جو مجھے نقشہ بتایا وہ میں ذرا بتاتا ہوں. کہنے لگا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک الفاظ کے جذبے ہیں، نعت کے، ایک دل کے جذبے ہیں کہ کملی والے کا کوئی امتی پریشان حال ہے تو پریشان حال نہ رہے. میرے آقا کا کوئی امتی ہے، وہ کسی رنگ، نسل، کسی مزاج، کسی مذہب، فرقے کا ہے، میرے امتی کملی والے کا امتی خالی نہ رہے. کہا کہ میں نے 129 بار سورت کوثر پڑھنی شروع کر دی اور جذبے کے ساتھ سورت قریش پڑھنی شروع کر دی. یہ جو انہوں نے لفظ جذبہ کہا ہے نا، یہی جذبہ فیصلے کرواتا ہے. الفاظ سے زیادہ کیفیات فیصلے کرواتے ہیں. مظلوم کے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہوتا، مظلوم کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے. ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا، اور جذبے کی کمی کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اتنا عرصہ آئے، اتنا عرصہ کیا، کیوں نہیں ملا؟ جذبہ جذبہ جذبہ. تو کہنے لگے میں نے جذبے سے پڑھا، جذبے سے پڑھا. میں کھجور کی دکان پہ کام کرتا تھا، چھوٹا سا ملازم تھا. ایک بڑا گاہک آیا، دوسرے ملک کھجور بھیجنی تھی. میرے مالک کے پاس آیا، اس نے کھجور کے جو ریٹ دیے وہ زیادہ تھے. انہوں نے کہا آپ زیادہ دے رہے ہیں، کچھ کم کر دیں. انہوں نے کہا یہی ہیں ہمارے ریٹ. اور وہ میرا مالک مدینہ کی منڈی کا بڑا سوداگر ہے، اور ایسا سوداگر ہے وہ جو ریٹ نکالتا ہے وہی چلتا ہے. کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میرے رابطے تھے چونکہ اور تاجروں سے، میں نے کم ریٹ پہ وہی چیز ان کو دے دی، کنٹینر بھر کے بھیج دیا، اور مجھے اتنا بچ گیا. کہا کہ وہ سب سے پہلا تحفہ تھا 129 بار سورت کوثر اور سورت قریش کا. 19 گیا، 20 گیا، 21 گیا، اب 22 بھی گیا. آج میں خود تاجر ہوں. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے، اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے.
اس کی غلطی بھی ایسی تھی ناقابل معافی تھی، اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ۔ ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی، اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمے لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہے، پر اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی تو، میں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھوں۔ اور مثال دیتے تھے، بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے، اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ جو ہے شہزادہ آ گیا، اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ بس شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، اور شہزادہ بھی اس لیے روکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے؟ فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے، ایسے ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا، بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے۔ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے۔ اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے، کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے، اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر، اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی، میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں، اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، مجھ سے کہنے لگے کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت، کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا،
گھر میں کام کرتی تھی. اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی. اس کو غصہ آیا, اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم, وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی. اس کی زبان جل گئی, بیچارہ چیختا رہا. ماں اسے لے گئی, معافیاں مانگتی رہی ماں. بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. نبی پاک معصوم وہ فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. مجھے بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے, امت کے لیے کرنا ہے. اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے, نکل جائے, تو زندگی میں واقعات آتے ہیں, مشاہدات آتے ہیں, مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. توبہ استغفار, توبہ استغفار. اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے, میت کو ضرورت ہے, بچوں کو ضرورت ہے, اولاد کو ضرورت ہے, موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے, آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے. اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی. وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی. وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئی. رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی, خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا. اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی. اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی. سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم, جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے, بانسیں ہوتی نا, اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا پسلیوں کو توڑتا ہوا اور وہ وہیں دم توڑ گئے. ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا. اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا. پرندوں کے گھونسلے تھے. پرندے پھل بھی کھاتے تھے, ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی. انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا. صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی. عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی. ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا. دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا. دکان سڑک کے کنارے تھی. دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں. ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا. وہ بار بار بانگ دیتا تھا. اور ایک بات بتا دوں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے, اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, وہی دعا مرغ پہ بانگ دے دن کے کسی وقت بھی, وہی دعا اس کے لیے بھی ہے. اللہم انی اسألک من, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا, عدل کا نہیں, بس عدل کا نہیں, تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں, تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں, تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں, تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں, عدل کا نہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. اور ایک روایت یہاں تک ہے, مفہوم ہے, وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے. اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں, جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا. دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا, جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا, کچھ دیر بانگ نہ دیتا. یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا. ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا. اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی, سڑک پر بھاگی. دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا. ٹرک آیا, دکاندار سڑک کے نیچے آیا, وہیں دم توڑ گیا. اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا. جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت, پرندے, گھونسلے موجود تھے, اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا. اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے. طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے. اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا. گرمی کا موسم تھا, جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا. انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے. جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے. آخر تمام درخت گرا دیے گئے. راتوں رات درخت غائب ہو گئے. یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا. اپنی گاڑی میں دوسرے شہر
جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی. بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے. ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا. وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. رمضان کی 27ویں رات تھی. وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی. وہ بلی آ گئی. اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا. اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکی رہ جائے گی. انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا. وہ اچھی طرح پیٹ بھرے. خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے کھڑے غنودگی سی ہوئی. آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی.